السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نعمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مشن آپ اویئرنیس چینل کو۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ارطغرل غازی جو پاکستان میں ہر جگہ چھایا ہوا ہے۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کا ایک جان باز سچا مسلمان سپہ سالار تھا جس کا تعلق ترکی سے تھا۔ 2014 میں ترکوں نے یہ ڈرامہ بنایا تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے، اور اس ڈرامے کی پوری 5 سیزن جس کی ٹوٹل 150 قسطیں آ چکی ہیں۔ پاکستانی حکومت آج کل پی ٹی وی پر اردو میں یہ ڈرامہ دکھا رہا ہے جس نے ہر جگہ دھوم مچائی ہوئی ہے۔ آج میں آپ کو ارطغرل کی اصل کہانی بتاؤں گا، تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تیرہویں صدی میں جب چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے نکلنے والے بہت سارے منگولز، چائنیز اور یورپین مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے تو انہوں نے بہت ساری افواہیں پھیلائی اور بہت سے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا، کیونکہ اس زمانے میں فوج بہت ظالم ہوا کرتے تھے۔ اور جب یہ ظالم لوگ سینٹرل ایشیا تک آئے تو وہاں ایک چھوٹا سا قبیلہ جس کا نام کھائے قبیلہ تھا وہاں سے ہجرت کر کے گیا۔ اس قبیلے کا سردار سلیمان شاہ جس کے 4 بیٹے تھے، اس میں جو تیسری نمبر پر جو بیٹا تھا اس کا نام ارطغرل تھا، اور یہ ڈرامہ اسی بیٹے پر ہی بنایا گیا ہے۔ ہجرت کے دوران سلیمان شاہ انتقال کر گیا۔ سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد ارطغرل کو قبیلے کے سردار قرار دے دیا۔ یہ لوگ ہجرت جاری کرتے ہوئے ترکی کے علاقوں کی طرف چلتے رہے۔ جب یہ قافلہ انکالا کے قریب پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، جن میں سے ایک فوج سلطان علاؤالدین کی اور دوسری کافروں کی ہے۔ تو ارطغرل نے اس لڑائی میں کود کر سلطان علاؤالدین کا ساتھ دیا اور کافروں کو خوب مزہ چکھایا۔ سلطان علاؤالدین خوش ہو کر ارطغرل غازی اور اس کے قبیلے کو اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ جب بھی ان پر کوئی حملہ کرے یا کوئی مصیبت آئے تو ارطغرل ہی انہوں کا دفاع کرے۔ ارطغرل نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں اس کو ایک چاند نظر آتا تھا اور ساتھ میں ایک درخت نظر آتا تھا جس میں اس کی شاخیں دنیا بھر میں پھیلی ہوتی تھی۔ اس کی مرشد نے اس کو اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے کام کرو گے اور حکومت کرو گے، بلکہ تمہارا بیٹا بھی کرے گا۔ تمہیں اس کام کے لیے چن لیا گیا۔ ارطغرل علاقے پر علاقے فتح کرتا چلا اور آخر میں وہ اتنا تک چکا تھا کہ اب وہ بیمار رہنے لگا۔ پھر اس کی بیٹی عثمان نے اس کی جگہ لے لی، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح بہادر اور سچا مسلمان تھا۔ اس نے بھی بہت ساری ریاستیں فتح کی اور خلافت کو زندہ رکھا۔ اس نے اتنے سارے علاقے فتح کی کہ اس میں پوری 3 کانٹیننٹس آ گئے اور تقریباً 600 سال تک خلافت عثمانیہ کا دور رہا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھی، لیکن پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور خلافت عثمانیہ میں بہت غدار پیدا ہو چکی تھی اور قوم بھی عیاش ہو چکی تھی۔ جنگ کے بعد ترکیوں کو بہت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جو ان کے حساسے جو کہ 40 ممالک میں اور 3 کانٹیننٹس میں پھیلے ہوئے تھے سب کے سب ضبط کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ ترکی کو کئی اور شرائطوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ ترکی میں شریعت کی بات نہیں کی جائے گی اور وہاں کی جو اہم بندرگاہیں ہیں وہ کسی بھی جہاز کو ٹیکس نہیں لیں گے۔ جی ہاں، یہ پابندیاں 100 سال کے لیے لگائی گئی تھی۔ تو دیکھنا ہی ہے کہ ترکی اپنے مستقبل کے لیے کیا فیصلے کرتا ہے اور کیا اہم حکمت عملی اپناتا ہے۔ ترکی کو پاکستانیوں سے خاص محبت ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی حمایت کی۔ پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپ میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوغان تو علامہ اقبال کی شعر بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ ڈرامہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہم اپنے ماضی کو پہچانیں اور ان سے انسپائریشن حاصل کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔